السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، تہران، تبریز، قدس اور اصفہان سمیت دیگر شہر پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم سمیت 13 افراد شہید ہو گئے۔ اصفہان میں روسی قونصل خانہ متاثر ہو گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ شہری علاقے پر اب تک 10,000 سے زائد حملے ہوئے ہیں، 20,000 عمارتیں متاثر ہوئیں۔ تہران پر حملوں کے دوران بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ ادھر حملوں میں شہید ایرانی فوجیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایران کا وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر جوابی وار، 39ویں لہر میں ایرانی ہائپر سونک اور کروز میزائل اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹے۔ پاسداران انقلاب نے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس مرکز گرین پائن ریڈار سسٹم بن گورایا ایئرپورٹ پر حملے کر دیے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے ایرانی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 33 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ، عرب میڈیا کے مطابق بندرگاہ پر موجود آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حملے میں آئل ٹینکس پر آگ لگ گئی۔ عمان کے سابق کارمائن صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سلطان حسم بن طارق نے عمانی سرزمین کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس تنازع میں اپنی غیر جانبداری پالیسی کا اعادہ کیا۔ کہا کہ عمان اپنی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ایران کا عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ، عرب میڈیا کے مطابق بندرگاہ پر موجود آئل ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے ایک بار پھر خلیج فارس میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ کویت میں العدیدی ہیلی کاپٹر ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ السالم بیس پر بھی حملہ کیا گیا اور ڈرون اور میزائل داغے گئے۔ بغداد میں امریکی سفارتخانے کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی آئل فیلڈ پر بھی ڈرون فائر کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تمام ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے بحرین میں بھی امریکی بحری اڈے پر میزائل داغے۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کے UAE پر امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر ہی امارات پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کے UAE پر امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر امارات چھوڑ کر جانے والوں کو قطاریں لگ گئی ہیں۔ جان بچانے کے لیے ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے وطن پہنچنے کے لیے بے قرار ہے۔ امارات چھوڑ کر جانے والوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ جان بچانے کے لیے ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنے وطن جانے کے لیے بے قرار ہے۔ اس وقت آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ایئرپورٹ کے مناظر ہیں اور ان مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد لوگوں کی جو دوسرے ملکوں سے آباد ہے UAE میں، دبئی میں خاص طور پر، اپنے ملک جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ ایران کے UAE پر امریکی اڈوں پر حملوں کے بعد کی یہ صورتحال ہے، جس میں دبئی ایئرپورٹ پر امارات چھوڑ کر جانے والوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ایران کے حکومتی مشیر یوسف پزشکیان نے نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے زخمی ہونے کی تردید کر دی ہے۔ اپنے ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ اطلاع ملی تھی کہ مجتبیٰ خامنہئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اپنے ایسے دوستوں سے رابطہ کیا جن سے متعلقہ حلقوں میں رابطے تھے۔ دوستوں نے بتایا کہ الحمدللہ مجتبیٰ خامنہئی محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ ایران کو جنگ میں توقع سے زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں۔ جنگ بہت اچھی جا رہی ہے اور ہم شیڈیول سے آگے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ویب سائٹ ایکزوس سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ 6 ماہ میں جتنا سوچ رکھا تھا اس سے زیادہ نقصان ایران کو اب تک پہنچا چکے ہیں۔ ایران کی دشمنی صرف اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں، ایران نے خلیجی ریاستوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ایران خطے میں خلیجی ریاستوں کا دشمن بن چکا ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز کے قریب مزید 3 جہازوں پر حملہ کر دیا ہے اور تھائی کارگو جہاز کو 2 نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بھی بنانے کی اطلاعات ہیں، جس سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ کمپنی کے مطابق 3 کرو ممبرز لاپتہ ہیں۔ ایک جاپانی کنٹینر شپ کو راس الخیمہ اور مارشل آئلینڈ کے جہاز کو دبئی کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ دونوں جہازوں کو نقصان پہنچا۔ ابنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ امریکہ نے اپنے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والے 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے اپنے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔
اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی فوجی کمانڈرز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں سوگواروں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ جنازے کے شرکاء نے ایرانی پرچم اور شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سمیت ان کے جانشین مجتبیٰ خامنائی کی تصاویریں اٹھا رکھی تھیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی فوجی کمانڈرز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اور یہاں پر خبر شامل کریں گے، عالمی برادری جنگ کے ذمہ داروں پر توجہ نہیں دے رہی۔ عالمی برادری جنگ کی ذمہ داری پر توجہ نہیں دیتی تو عالمی نظام اور سیکیورٹی کو سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ ایران کا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ کسی تنازع میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیہ کیا اور انہوں نے ایران کے برادر عوام اور امت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا بھی اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مربوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاع اور ہوابازی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں باہمی دیرینہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ایران نے رواں سال امریکہ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر کھیل احمد دنیا مالی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ایران فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اسرائیل پر حملے اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد حالات ایسے نہیں رہے کہ ایران عالمی ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔